أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ وعلیکم جِئْنَاكُمْ السلام ورحمۃ اللہ بِالْقُرْآنِ وبرکاتہ۔ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مہینے کے آخری رات میں اور اس مبارک وقت میں اکٹھا کر دیا۔ اگر یہ کل عید ہے تب بھی اس صورت میں یہ رات بہت اہم ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بہت مہربان ہوتے ہیں، اور جتنے لوگوں کی بخشش پورے رمضان میں ہوئی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ لوگوں کی اس ایک رات میں ہوتی ہے۔ اور یہ رات یوں سمجھی جاتی ہے جیسے ایک شخص جب مزدوری کر لیتا ہے اور مزدوری کرنے کے بعد اس کو مزدوری ملتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سبحانہ جو ہے وہ اس پورے رمضان میں یہ جو محنت کی ہوتی ہے لوگوں نے، جو انہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں اور جو احسار کیے ہوتے ہیں، اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ رات اس لحاظ سے بھی اہم ہے اگر یہ آخری رات ہے، اور اگر یہ آخری رات نہیں ہے تو تب بھی یہ طاق راتوں میں سے تو ہے، چاہے جو بھی ہو۔ اور ہمارے لیے یہ اس لحاظ سے اہم ہے، الحمدللہ ہم نے یہ پورا ماہ جو ہے وہ اس عربی گرامر کو سیکھنے کے لیے اس وقت میں جو ہے وہ اپنے جاگنے اٹھنے اور تمام معمولات تھے ان کو ترک کر کے جو ہے ہم نے جو ہے وہ حصہ لیا۔ تو آئیے اس اہم کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس کلاس میں ہم نے اسماء مشتقہ اور صفہ اور جو ہے آلات جو ہے وہ دیکھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک سمری دے دوں کہ ہم نے اس پورے مہینے میں پڑھا کیا ہے اور وہ کتنا جو ہے رہ گیا۔ ہم نے جو ہے شروع کیا تھا اسم کے 4 پہلو سے، الحمدللہ ہم نے پورا کر لیا۔ مرکبات میں مرکبات ناقصہ اور جملہ اسمیہ ہم نے پڑھے۔ مرکبات میں ہم نے جو ہے مرکب عطفی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب جاری یہ پڑھ لیے۔ صرف مرکب اشاری اور عددی جو ہے وہ رہ گئے جو ہم نہ پڑھ سکے۔ دوسرے حصے میں ہم نے فعل کی اقسام پڑھنی تھی۔ الحمدللہ فعل ماضی، مضارع، امر و نہیں ہم پڑھ چکے، اور بواب ثلاثی مجرد اور مزید فی کا بھی ہم نے کچھ حصہ کور کیا، اور جملہ فعلیہ کو بھی جو ہے ہم نے دیکھ لیا۔ اور جو آخری حصہ ہم نے اس میں کور کرنا تھا وہ اسماء مشتقہ جو کہ آج ہم کریں گے، اور غیر صحیح افعال جو ہے وہ رہ گئے، وہ کبھی اگر موقع ملا اللہ نے ہمت دی تو اس وقت کر لیں۔ اب آپ کے لیے جو ہے جو سنجیدہ حضرات ہیں اور سنجیدگی سے اس ہی کورس کو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں 2 نام پیش کرتا ہوں۔ ایک ہے سہیل عامر فرام فیصل آباد سے پروگرام کرتے ہیں، ان کے انٹرنیٹ پہ جو ہے ریکارڈڈ پروگرام موجود ہیں، انہیں سنیے۔ دوسرے جو ہے آصف حمید لاہور سے کرتے ہیں، یہ دونوں انجمن خدام کے جو ہے نا وہ پرانے استاذہ ہیں اور بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ تو آپ اپنی دہرائی کرنا چاہتے ہیں، اسی کورس کو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، مزید بہتری کرنا چاہتے ہیں، جو کمزوریاں کوتاہیاں ہم سے رہ گئی ہیں ان کو طے کرنا چاہتے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کو جو ہے شروع کر دیجئے، اور وہ ان کے جو ہے نا وہ لیکچرز کو وہاں سے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں یا وہیں پہ جو ہے دیکھ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ اب آپ لوگوں نے گرامر کے بیسک حصے کی کچھ چیزوں کو سیکھ لیا ہے، اور جو میری ایک باقاعدہ کلاس میں ہر ہفتے کرتا ہوں اپنے جو اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز اور جو ہے اچھے طلباء کے لیے، آپ اس کو بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہفتے میں ایک بار ہوا کرے گی، آدھے گھنٹے کی کلاس۔ میں یہ کروں گا کہ جب بھی وہ کلاس ہوگی اور جو بھی اس کا وقت طے ہوا کرے گا وہ جو ہے آپ سے شیئر کریں۔ ویسے تو وہ کلاس جو ہے اس کا وقت جو ہے فکس ہے 7 سے 7:30، لیکن یہ جو 2 ہفتے ہیں 15 مئی تک،
اس میں ہمارا ایک کریش QC1 جو ہے کورس میں نے رمضان میں شروع کیا تھا 24 جو ہے وہ اپریل کو، وہ جو ہے چل رہا ہے. اس کے ٹائمنگ 7 سے 8 ہے اور ممکن ہے تھوڑا سا 20 منٹ اوپر چل جائیں دورائی کی کلاس کی. تو اس کے کام پر اس کے پورا ہونے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ 7 سے 7:30 یہی کلاس جو میری چل رہی ہے اس میں آپ اگر آنا چاہیں تو آپ کو جو ہے اجازت ہے. یو آر موسٹ ویلکم. تو آئیے آج کے جو ہے وہ سبق کا آغاز کرتے ہیں. الفاظ جو ہے ہم نے پڑھے تھے 3 قسم کے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف. حرف کو ہم نے علیحدہ سے ایک دفعہ دیکھ لیا تھا کہ 59 کے قریب جو ہے وہ اگر خاص حروف یاد کر لیے جائیں تو قرآن کے تقریباً سارے حروف اس میں آ جاتے ہیں. اب پیچھے اسم اور فعل رہ گیا، تو ان کو جو ہے 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ان کو ایک تو جامد اور ماخذ اور دوسرا ہے مشتق. مشتق کا مطلب ہے جس سے نکلا ہو، جس سے کوئی چیز نکل سکے. یعنی جامد تو ہے جو مخصوص ہے، اس سے کوئی چیز نہیں بن سکتی. مثال کے طور پہ ہم ایک لفظ دیکھتے ہیں کرسی. اب کرسی جو ہے یہ ایک فکس چیز ہے، فکس اسم ہے، اس سے کوئی اسم نہیں نکلتا. لیکن اگر اس کے مقابلے میں ہم کہیں صالحون، یہ بھی ایک اسم ہے، صفت ہے. اب اس سے بے تحاشا الفاظ نکلتے ہیں. یعنی صالحون سے جو ہے مذکر بھی بنتے ہیں، مؤنث بھی بنتے ہیں، واحد بھی بنتے ہیں، جمع بھی بنتے ہیں. کرسی کا صرف ایک ہے کہ واحد جمع. تو لہذا جس سے کوئی مزید الفاظ نہ نکلے وہ جامد ہوتے ہیں، اور جن سے کچھ نکلے ان کو مشتق کہتے ہیں. تو ہم نے مشتق جو ہے وہ نہیں پڑھا تھا، آئیے اسے دیکھتے ہیں. اسماء مشتق کی 6 صورتیں ہیں، 6 بنیادی حالت ہیں. پہلی کو کہتے ہیں اسم الفاعل، یعنی بغیر زمانے کے تعین کے کسی کام کو کرنے والے کا مفہوم دینے والا جو اسم ہوتا ہے اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں. یہ آپ نے QC1 میں جو چارٹ ٹیبل آپ کو سکھائے تھے اس میں بتایا گیا ہوگا کہ جی پہلے 3 جو ہے حصے اس کے جو ہے افعال کے ہوتے ہیں اور آخری 3 حصے جو ہے وہ اسماء کے ہوتے ہیں، اور وہ اسماء اصل میں یہ اسماء مشتقہ ہوتے ہیں، یعنی اسم الفاعل. دوسرا ہوتا ہے اسم المفعول، یہ بھی وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ایسا اسم جس میں کسی پر کام کے ہونے کا مفہوم ہو. تیسرا ہوتا ہے اسم الظرف، یہ آپ نے نہیں پڑھا کیونکہ یہ QC1 کے سلیبس میں نہیں ہے، یہ آگے جا کے QC4 میں یا 5 میں جو ہے طے کرتے ہیں. تو لہٰذا ایسا اسم مشتق جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھے. ہاں اردو میں ہم اس سے آشنا ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، یہ بھی اسم ہوتے ہیں. چوتھی حالت جو ہوتی ہے وہ اسم الصفہ. اسم الصفہ یعنی صفت، وہ اسم جو بطور صفت استعمال ہوتے ہیں. اس میں اسم المبالغہ بھی ایک ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. پانچواں جو ہے اسم التفصیل یا تبدیل، کسی موصوف کی صفت کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ظاہر کرنے کے لیے جو اسم ہوتا ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری کے لیے اسے اسم التبدیل کہتے ہیں. اور چھٹا جو ہے اسم الآلات، یہ جو جتنے آلات ہیں استعمال میں آتے ہیں، مشینی اوزار ہیں، ان سب کو اسم آلہ کے تحت جو پڑھا جاتا ہے. تو اسماء مشتقہ جو ہے وہ عربی میں یہ 6 ہیں: اسم الفاعل، مفعول، اسم الظرف، اسم الصفہ، اسم التفضیل، اسم الآلہ. اس میں سے اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم صرف یہ آپ نے دیکھ لی. تو یہ 3 رہتے ہیں، لیکن ہم سب کو ایک تیزی سے گزار دیتے ہیں. فاعل کے وزن پر جو ہے وہ مجرد، یہ جو ہے ثلاثی مجرد جو ہے وہ بنتا ہے اسم الفاعل، جیسے شاکر، ظالم، عالم. اور ثلاثی مزید میں جو ہے اس کو بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے، علامت مضارع ہٹا کر اسی جگہ میم پیش والا لفظ لگا دیتے ہیں، اور عین کلمہ پر کسر لگا دیتے ہیں، اور لام کلمہ پر کسر. جیسے یہ دیکھیے یسلیمو ایک جو ہے مضارع کا لفظ ہے، اس کی علامت یا کو ہٹا کے میم پیش اس پہ لگایا، لام کے نیچے جو ہے زیر ہے وہ پہلے سے ہی ہے اور میم پر تنوین، تو کیا بنا مسلمن. یا اسی طرح یدبرو جو ہے اسے کیا بنا مدبر. اسے کیا بنا مخاطب. یعنی اسم الفاعل بنانے کے لیے ثلاثی مجرد میں تو صرف فاعلون کے وزن یعنی اس سانچے پر بنا دیتے ہیں. فاعلون کے وزن پہ کوئی بھی 3 صیغے کا جو ہے وہ لفظ آپ ڈالیے، اس سے جو ہے
اسم الفاعل بن جائے گا. اور مزید فی کے اندر البتہ یہ تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے کہ منہ اور زیر اور آخر میں تنوین لگاتے ہیں، جیسے مسلم، مدبر، مخاطب. اب آئیے اسم الظرف کی طرف. اسم الظرف کے اوزان تھوڑے سے زیادہ ہیں، یعنی اس کے سانچے کچھ زیادہ ہے. ایک ہوتا ہے مفعلون. مفعلون جو ہے اس پیٹرن پہ جتنے الفاظ آتے ہیں وہ اس میں ظرف ہوتے ہیں. اسی طرح مفعیل ان کے وزن پہ بھی آتے ہیں، اور مفعالت ان کے وزن پہ. یہ تین ان کے وزن ہیں جن پہ اس میں ظرف کے صیغے بنتے ہیں. مثلا مفعلتن اگر کوئی کام کسی جگہ یا کسی مقام پہ بکثرت ہوتا ہو، جیسے مدرسۃن، مطبعۃن، مکتبۃن، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جگہ جہاں پہ کوئی کام کثرت سے ہوتا ہے. اور ان تینوں کا جمع کا جو سانچہ ہے وہ ایک ہی ہے، مفاعل. یعنی مفاعلن کے وزن پہ اگر آپ کوئی لفظ رکھتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلا میں کہتا ہوں آپ کو ایک 3 حرفی لفظ دے دیا خارجین. اب اس پہ ڈالے، دیکھیں میم اپنی جگہ رہے گا کیونکہ یہ اضافی ہے، خا جو ہے فا کی جگہ آ گیا، الف اپنی جگہ کیونکہ یہ اضافی ہے، را یہاں پہ آ گیا، اور یہاں پہ جو ہو گیا تیسرا حرف خا رے جیم، یعنی جیم آ گیا. اب کیا لفظ بنا؟ اگر میں یہاں پہ خا رکھ دوں فا کی جگہ، این کی جگہ را رکھ دوں اور لام کی جگہ جیم رکھ دوں تو کیا لفظ بنا؟ خارجن. خارجن. یعنی خارجن جو ہے کوئی ایسی چیز ہوئی جو کہ اس میں ظرف کے معنی میں استعمال. تو یہ جو اوزان ہوتے ہیں، یہ سانچے جو ہوتے ہیں نا، یہ اس کا پیٹرن ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اس میں ظرف بنانا ہے تو وہ ان میں سے کسی پہ بنے، اور اگر جمع بنانا ہوگا تو وہ پھر اس پیٹرن پہ بنے گا. اب اس میں صفت لے لیتے ہیں. صفت جو ہے ہم اس سے واقف ہیں، اسے ہم نے تھوڑا سا اشارتاً بھی پڑھا تھا. جب ہم اسم کی تعریف پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز جو کسی کا نام ہو یا وہ اسم جو کسی کی صفت ہو. صفت جو ہوتا ہے اس کے بنانے کا بھی ایک قاعدہ ہے، لیکن آئیے یہ اس طرح بنتے ہیں. کبھی یہ فاعل کے طور پر آتے ہیں، کبھی مفعول بن کے آتے ہیں اس میں صفت، اور کبھی مبتدا اور خبر بن سکتے ہیں. یہ صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے رجل ظالم و رجل مظلوم. یہ جو ظالم اور مظلوم کیا ہے؟ یہ صفت ہے، اور یہ کیا ہے؟ خبر کے طور پہ بھی آتے ہیں اور صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کے وزن کیا ہے؟ اس کا وزن ہوتا ہے فاعیل. فاعیل کے وزن پہ بنتے ہیں لفظ، جیسے کروما اور سامع کے باب جو ہے سامع کے، ان سے جو ہے ان کو بنایا جاتا ہے. اس میں فاعل کے معنی دیتے ہیں، جیسے سریع، حریص، رحیم، یہ اس فاعیل کے وزن پہ ہے. جیسے جریع، رحیم، قتیل، یہ اس میں مفعول کے معنی دیتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ یہ اس وزن پہ بنے ہوئے اس میں صفت ہے. فاعل اور فاعل کے وزن پہ آنے والے الفاظ جو ہے بہت زیادہ ہے، جیسے سامع، سمیع، عالم، علیم، حفیظ، حافظ. یہ جو ہے یہ سارے جو ہے یہ کیا ہے؟ اسی کے اس میں صفات. اب یہ دیکھیں سامع، سمیع، عالم، علیم، حافظ، حفیظ وغیرہ جو ہے ان کے مادے میں کوئی فرق ہے؟ مثلا سامع اور سمیع کے مادے میں، عالم اور علیم کے مادے میں، حافظ اور حفیظ کے مادے میں کوئی فرق ہے؟ سر یا اور الف کا ایک ہی مادہ نہیں، وہ مادہ ایک ہی ہے، صرف ان کے اضافی یہ مادے میں فرق نہیں ہے. جو آپ دیا اس نے کہا ان کا ایک ہی مادہ ہے، یعنی سامع اور سمیع کا ایک ہی مادہ ہے، عالم اور علیم کا ایک ہی مادہ ہے، حافظ اور حفیظ کا ایک ہی مادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے ہم کسی بھی سانچے سے کوئی بھی لفظ بنا لیں، کوئی بھی اسم بنا لیں، اس کے اندر بنیادی جو ہے اگر وہ الفاظ کو ایک ہی ہے مادہ، تو اس کے اندر جو ہے الفاظ میں اسی یعنی اسی کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اچھا پھر ہے فاعلن اور فاعلون کو آپ دیکھیں کیا فرق کرتا ہے. فاعلن کسی صفت کے وقتی یا عارضی ہونے کا مفہوم دیتا ہے، جبکہ فاعلن پائیداری اور ہمیشگی کا مفہوم دیتا ہے. یعنی یہ جو علیحدہ علیحدہ سانچے بنائے گئے ہیں، ہر سانچے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں.
جو ان تمام مادوں میں پھر مشترکہ پائی جائیں گی جن کو اس سانچے سے گزارا جائے گا۔ اس کی یوں مثال لیں، اگر سانچہ جو ہے وہ لوٹے کا بنا ہوا ہے، اب اس میں سے جو بھی مادہ ہم گزاریں گے وہ لوٹے کی شکل کا آئے گا، اور اگر سانچہ بنا ہوا ہے وہ جو ہے کسی گلاس کا بنا ہوا ہے تو اس میں سے جس مادے کو بھی گزاریں گے وہ گلاس کی شکل میں آئے گا۔ تو یہ جو فاعلن اور فاعیلن کے وزن ہے، فاعلن کے اندر جو بھی چیز آتی ہے وہ عارضی خصوصیات کو ظاہر کرتی ہے، ٹیمپریری ہوتی ہے۔ مثلا ہنسنا ایک خوبی ہے، ایک صفت ہے ہنسمکھ، لیکن یہ ہنسمکھ ہمیشگی نہیں ہے، کسی وقت ہوگا اور کسی وقت نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ جو ہے فاعلن جو ہے عارضی ہوگا۔ اس کے مقابلے میں یہ فرض کر لیں ایک بندہ ہے وہ جو ہے خوبصورت ہے، اور وہ جب سے ہے اور جب تک ہے وہ خوبصورت رہے تو یہ کہ پائیداری ہوگی، لیکن اگر وہ عارضی ہے پھر وہ بھی جو ہے فاعلن میں آ جائے گی۔ تو اس کے اسم کے فعل جو ہے فاعلن عارضی اور ہمیشگی کے لیے جو ہے فاعل، جیسے بھوکا پیاسا ناراض، یہ کیا ہے عارضی خصوصیات ہے۔ فرح تعاون عاشر، یہ اکڑنے والا، یہ کیا ہے عارضی ہے۔ یہ دیکھیے خلاصہ اس کا کیا ہے، فاعل، اس میں فاعل اور مفعول کے طور پہ اور عارضی صفت ہوتی ہے۔ فاعل جو ہے رحیم طویل قتیل کے وزن پہ، اور اس میں خصوصیات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو وہاں رحیم کے ہم آپ کو میں نہیں بتاتے ہمیشہ کے لیے مہربان، ہمیشہ سے مہربان، وہ فاعل کے وزن پہ آیا ہوا ہے۔ طویل، کوئی چیز لمبی ہے تو وہ ہمیشہ لمبی رہے گی۔ قتیل، جو قتل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، یہ نہیں ہے کہ آج قتل ہو گیا کل پھر وہ جو ہے دوبارہ پیدا ہو جائے گا یا زندہ ہو جائے گا، نہیں، یہ جو الفاظ بنتے ہیں یہ فاعلون کے وزن پہ۔ اسی طرح فاعلون کے وزن پہ جو ہے یہ بھی عارضی ہوتے ہیں۔ تو یہ تین وزن ہیں صفت کے۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ صفت کو پھر دو کیٹیگریز میں اربن نے کر دیا، ایک رنگ اور ظاہری عیوب یا حلیہ کے مطابق، اور ان میں بھی دوام اور ہمیشگی کے ہوتے ہیں۔ جیسے افعال، ان کا وزن افعال ہے، انہیں افعال الوان و عیوب یا افعال الصفہ کہتے ہیں۔ یعنی اس میں دو کیٹیگری میں، ایک ہے وہ جو رنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں الفاظ، اور ایک وہ ہے جو عیوب یعنی کسی نقص کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عیوب جیسے باقیمہ، باقیمہ کا مطلب ہے گنگا، اس سے نکلا بقا من، اور اس طرح اب کم کیا ہے، گنگے کو کہتے ہیں۔ لون میں خادرہ یعنی خضرا جو یہ ہم کہتے ہیں سبز، یہ کیا ہے اسی کے افعال الالوان کے وزن پہ ہے۔ اخضر، خادرہ یہ اصل لفظ ہے باب سمیہ سے، خضرن اس سے سبز ہونا، اور پھر ہم جو استعمال کرتے ہیں اخضرہ، گنبت اخضر، وہاں سے ہم نے یہ لفظ یاد کیا ہوا۔ تو آئیے دیکھیں یہ افعال جو ہے، افعال صفہ جو ہوتے ہیں اسماء الوان و عیوب میں شامل ہوتے ہیں، اور دوسرا حصہ اس کو ہوتا ہے افعال التبدیل۔ افعال التبدیل جو ہے وہ مقابلے کے لیے کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ان کے سیرے ہیں کہ واحد کے لیے افعال کے وزن پہ ہوتا ہے، مؤنث کے لیے فاعلون کے وزن پہ ہوتا ہے، جمع کے لیے فاعلون۔ مجھے پتہ ہے یہ اس وقت آپ کو بہت گراں لگ رہی ہوگی کہ ساری اصطلاحات اور سانچوں کی بات ہو رہی ہے، میں صرف آپ کے ذہن یا آپ کی نظر سے گزارنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اچھا کبھی موقع ملا اور سمجھ گئے یا کسی اچھے استاد کو سن لیا تو آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم نے پڑھنی تھیں۔ جیسے الوان میں افضر و احمر و اصفر و ارزق و ابد و اسود، اور عیوب میں اب اما اراد ارزق، یہ عیوب ہے۔ احور، اب آ جاتے ہیں اس میں مبالغہ، اس کے اندر کسی چیز کی کثرت یا زیادتی ہوتی ہے۔ جیسے درابا کے معنی ہے مارنا، داربن مارنے والا، دراب کثرت سے اور بہت زیادہ مارنے والا۔ اسی طرح آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا QC1 میں تاب سے متوبن یا تائبن، تائبن کثرت سے پلٹنے والا۔ تو یہ جو لفظ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کثرت زیادتی کو جاتے ہیں، ان کو اس میں مبالغہ ہے۔
اس کا جو پیٹرن ہوتا ہے یا سانچہ ہوتا ہے فعالون کے پیٹرن پہ ہوتا ہے، جیسے غفارون، خیاتون، اور دوسرا اس کا ہوتا ہے فعولون کے وزن پہ، جیسے شکورون، غفورون، یعنی یہ دیکھیں غفار سے غفورون، اسی طریقے سے باقی الفاظ بنتے ہیں۔ تیسرا وزن ہوتا ہے فعالان، فعالانوں میں جو ہے جیسے عطشان، پیاسا، رحمان، بہت زیادہ انتہا کا رحم کرنے والا، یہ فعلون۔ تو یہ وہ وزن ہے جو آپ نہیں واقف، لیکن ان الفاظ سے آپ واقف ہیں، یہ آپ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح ایک غیر منصرف اور جو ہے وزن ہوتا ہے فعیل، جیسے نصیر یا نصیرۃ، فعول، یہ ایک وزن ہوتا ہے۔ تو یہ وزن صرف آپ کو پیٹرن دکھانے تھے۔ بعض اس میں تفضیل جو ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری ہوتا ہے، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ، یہ جو بیسٹ ہوتا ہے یہ سپر۔ عربی میں بھی اس طرح درجے ہیں، تو یہ جو عربی میں ایسے اسم استعمال ہوتے ہیں جو کسی کی انتہا کو ظاہر کریں، اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ تو اس میں مبالغہ کے اندر اور اس میں تبدیل میں فرق کیا ہے؟ اس میں مبالغہ میں جو بھی صفت ہوتی ہے وہ کسی بھی تقابل کے بغیر موصوف میں ہوتی ہے، یعنی اس کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا رہا ہوتا، کثرت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اس میں تبدیل، جیسے صدیق، فرحان، فرحان بہت زیادہ، صدیق بہت زیادہ سچا، مقابلہ نہیں ہے کسی سے۔ جیسے یہ لڑکا بہت اچھا ہے، لڑکے کی تعریف ہے کہ بہت اچھا ہے، یعنی اس کو کثرت سے دیا، لیکن اس کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا، تو ایسے اسم کو اس میں مبالغہ۔ اور اس میں تفضیل میں کیا ہوتا ہے، اس کو کسی دوسرے سے مقابلہ کرایا جاتا ہے، جیسے اسد سب سے سچا، افرح سب سے زیادہ خوش، یہ لڑکا سب سے اچھا ہے، یعنی اب مقابلہ ہو گیا۔ پہلے وہ اکیلا تھا، یہ لڑکا اچھا ہے، کوئی فرق نہیں تھا کہ دوسروں سے کتنا اچھا ہے یا برا ہے، اب یہاں کا کیا ہو گیا، مقابلہ۔ تو اس میں مبالغہ اور تبدیل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق یہ ہوتا ہے اس میں مقابلہ کیا جاتا ہے، کسی دوسری چیزوں کی نسبت جو ہے سپرلیٹو ڈگری کو لایا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ مقابلے کے بغیر جو ہے سپرلیٹو ڈگری یا جو ہے کثرت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تفضیل کے اوزان جو ہے وہ افعال، فلا، افعال، یہ مثالیں ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں، ریکارڈنگ میں ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اور بعض چیزیں آپ کو پی ڈی ایف میں ملتی ہیں، بعض ریکارڈنگ میں ہوتی ہیں، بعض صرف سننے سے پتہ چلتی ہیں، تو اس کو ہم یہاں زیادہ وہ نہیں لیں گے، ہماری پڑھی ہوئی ہیں مرکب توصیفی، اضافی اور اس کی مثالیں، تفصیل یا بھی بڑی تفصیل سے میں نے بتا دیا اس کی مثالیں ہیں، یا اس کے مختلف جو حالتیں ہیں، یہ بھی دیکھ لیجئے گا، کوئی خاص کوئی۔ ہاں، ایک لفظ آ گیا تمییز۔ عربی گرامر میں کچھ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، فعل ناقص کے اندر جیسے اجوف ہے، یا اس میں جو ہے وہ ناقص بذات خود ایک اصطلاح ہے، اسی طرح تمیز بھی ایک اصطلاح ہے۔ تمیز کا استعمال جو ہے قرآن کریم میں چونکہ کثرت سے آیا ہے، اور یہ الوان اور ایوب یا مزید فی تک نہیں ہے، مثلا اکثر و مالن، کثرت والا باب لحاظ مال کے، اضعف و جنن، زیادہ کمزور با لحاظ لشکر کے، اس کو تمیز کہتے ہیں۔ تمیز کا مطلب ہوتا ہے کسی حالت کا جو ہے بتانا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہے، یعنی کس حالت میں ہے، سواری کی حالت میں۔ تو ایسے الفاظ جو عربی میں ہوتے ہیں ان کو تمیز کی اصطلاح دیتے ہیں، جیسے اصدق و حدیث، زیادہ سچا بالحاظ بات کے۔ اس کے بھی اپنے قواعد ہیں، اور اس کا اب آتے آخری اسم، اس میں اعلیٰ۔ اس میں اعلیٰ جو ہے اس کے کچھ مخصوص سانچے ہیں، جیسے مفعلن، اس سے ایک لفظ ہے مبراد، یعنی یہ ریتی جو ہوتی ہے جس سے چیزوں کو گھساتے ہیں، اس کو ریتی کو جو ہے عربی میں کہتے ہیں۔ اسی طرح نشت، یہ جو کسی چیز سے کاٹنے کا کام لیتے ہیں، جیسے آرا وغیرہ ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے مفعلت، جیسے اس سے لفظ میں نے مسخانۃ، یعنی یہ جو پانی گرم کرنے والا واٹر ہیٹر ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ اسی طرح مفعال وزن پہ من شارم، آری جو ہوتی ہے لکڑی کاٹنے والی،
इलुन के वजन पे जो है ये जो है इसमें आला के सांचे थे। मिन शरातुन यानी ये कोई 8-10 चीजें हैं जो ग्रामर में इस नाम के चैप्टर, वो आप किताब में देख लीजिएगा, वहां उनके नाम दिए हुए हैं। यस, ये एक एक्सरसाइज है, आप कर लीजिएगा कि अफ़आल के वजन पे जो है वो कैसे बनते हैं। मसलन अफ़आलु है तो ये क्या हो जाएगा, नस्ब में अफ़आला, अलिफ लगा के जबर लगा देंगे, और जर में क्या होगा अफ़आली। ये वो आपको बताए हुए हैं नस्ब जब कैसे बनाते हैं, तो इनकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ये आपके लिए पैटर्न भी दिया हुआ है, ये पैटर्न यहाँ पे आपके आ जाएंगे। खुलासा क्या है, इसमें सिर्फ जो होती हैं वो एक किस्म जो रंग और जाहिर अयूब के या हुलिया के मायने में होते हैं, और उनके वजन अफ़आलु जैसे बकीमा या बेकामा या उससे मिलते जुलते अब का जो है लफ्ज आता है। लौन में जो है जैसे रंगों में फिजरा या अखजरू वगैरह, अफ़आलु के वजन पे ये एग्जाम्पल हैं, इनको आपने अपने तौर पे स्टडी करना है। यस, ये अरबी उर्दू के अल्फाज आप देख लीजिएगा, तर्जुमा मैंने इसमें डाल दिया है आपके लिए। बाकी किताब में ये एक्सरसाइजें दी हुई हैं, वहाँ से करने की कोशिश कीजिए। कोई मसला होता है, कुछ होता है, तो आप पर्सनल भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए सबक की दुआ तो हम कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और अब हम आते हैं आज की इख्तितामी दुआ के बारे में।